ہمیں یوں لگتا ہے یا ہم یہ مانتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کی جو ازمپشنز ہیں وہ ہمارے ریلیجس ڈاکٹرائن یا ریلیجس تھیوری سے اختلاف رکھتی ہیں. مگر اب میں بات کو جیسے سکیڑ رہا ہوں تاکہ ہم اقبال کی طرف جائیں. پوسٹ ماڈرنزم کو اگر ایک فقرے میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے تضاد سے اوپر اٹھتے رہنے کی جو قوت اقبال کو ذہن اور پیشن دونوں کی یکجائی کے نتیجے میں حاصل تھی. اسی میں انہوں نے خودی کو نقطۂ وحدت بنایا ہے خدا اور انسان کا. یعنی وجود کو روایتی طور پہ نقطۂ وحدت بنایا جاتا تھا، تو اقبال چاہتے ہیں کہ ایسا ایمان پیدا کرو اللہ پر اور اپنی حقیقت پر. وہ اقبال اور رومی سے بے خبری پہ فخر کرتے ہیں، شرمندہ تھوڑی ہیں. ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ احمد جاوید صاحب موجود ہیں. جو موضوع چنا گیا ہے وہ ہے انفولڈنگ اقبالزم آفٹر پوسٹ ماڈرنزم، اور مجھ جیسے کم عقل نے کم از کم یہ دونوں موضوع جاوید صاحب سے ہی سیکھیں. سو دیر کوڈ بی نو ون بیٹر ہو کوڈ ایکسپلین دیز ٹاپک اپارٹ فرام احمد جاوید صاحب. اقبال بانگ درا میں ایک نظم میں کچھ کہتے ہیں، اس سے کچھ اشعار ہم لیتے ہوئے جاوید صاحب کی طرف بات کریں گے. اقبال کہتے ہیں کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں مے خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے. تو اسی بات کے ساتھ ہم جاوید صاحب کی طرف گفتگو کا رخ کریں گے. جاوید صاحب، ہمیں یوں لگتا ہے یا ہم یہ مانتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کی جو ازمپشنز ہیں وہ ہمارے ریلیجس ڈاکٹرائن یا ریلیجس تھیوری سے اختلاف رکھتی ہیں، مگر ابھی تک ہم نے ڈکلائن آف پوسٹ ماڈرنزم وٹنس نہیں کیا، کیونکہ یہ بہت سیریس محفل ہے جو یہ ازیوم کر رہی ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم کا ڈکلائن ہوگا اور اقبال یا رومی نما تھاٹ اس کا پنیشیا یا فائنل سلوشن کے طور پہ آئیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم ڈکلائن پہ چلا گیا ہے یا اس کی ازمپشنز میں ہی کچھ بڑی غلطیاں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. تمام حاضرین کو السلام علیکم. خرم الہی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ذہن بھی قابل رشک رکھتے ہیں، لیکن ذہن کی اپنی قوت اس وقت تک تقریباً غیر انسانی ہے جب تک اس کے سامنے کچھ ایسے آئیڈیلز نہ ہوں جن کی تشکیل میں پیشن کا کردار ذہانت سے زیادہ ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ ان میں وہ پیشن بھی ہے جو ذہن کو ایک اسٹیٹ آف فلفلمنٹ میں رکھتا ہے. ذہن اپنی تسکین خود اپنے تصورات سے نہیں کرتا، ذہن کے سارے تصورات اس کی پیاس کی فارمیشنز ہوتے ہیں. تو وہ اپنی پیاس کے چنگل سے پیشن کی مدد سے نکلتا ہے. اس پیشن کی مدد سے جو کل انسان کی آئیڈیلسٹک روایات کے تسلسل کو اپنے اندر محفوظ رکھ کے اس سے چیزوں کو ری فارم کرتا رہتا ہے. تو اب مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم بظاہر اپنے ڈکلائن کے مظاہر نہیں رکھتا، تو کیا
اس کا ڈکلائن ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ مطلب اس سوال کے پیچھے پرسپیکٹو ظاہر ہے ریلیجس ہے. تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پرسپیکٹو سے پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے، اور اگر اس کا کوئی سد باب نہ ہو سکا، اس کو کاؤنٹر نہ کیا جا سکا، تو یہ ہمارے بنیادی تصورات کو کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس اینگل سے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. پوسٹ ماڈرنزم اصل میں ڈسٹرکشن آف ڈیفینیشنز کا نام ہے، یعنی اپنی تمام جہتوں میں یہ اب تک ہونے والی ذہن اور وجود کی تمام ڈیفینیشنز کو ڈی کنسٹرکٹ کرتا ہے. تو اب خدا اپنی پچھلی ڈیفینیشن کے ساتھ موجود نہیں رہ سکتا، انسان اپنی گزشتہ تعریف کے ساتھ حاضر نہیں ہے. دنیا کو جس طرح ڈیفائن کیا گیا، اب یہ لوگ دنیا کو اس ڈیفینیشن سے نکالنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ ہسٹری کا جو میکینزم ہے، ہسٹری کے جو میکینکس ہیں، ان تک کو یہ ایبسرڈائز کرنا چاہتے ہیں. تو ڈی کنسٹرکشن آف ڈیفینیشن جو ہے وہی ایبسرڈیٹی ہے. ایبسرڈیٹی کہتے کسے ہیں؟ چیزوں کو ڈی ڈیفائن کرنا، چیزوں کو ان کی ڈیفینیشن سے کاٹ دینا. تو پوسٹ ماڈرنزم بنیادی طور پر دو قوتوں سے بننے والا ایک خاکہ سا ہے، ایک ہیولہ سا ہے. وہ دو قوتیں یہ ہیں کہ ایک تو ہر چیز ریلیٹیو ہے، اور ریلیٹیوٹی کی بنیادیں بھی ریشنل یا پریگمیٹک نہیں ہیں، بلکہ وہ میری خواہش کے مطابق ہیں. تو جہاں چیزوں کو دیکھنے کا انداز، چیزوں کی پرسیپشن کے تمام زاویے خواہش کے تابع اور جبلی سطح تک اتر آئیں، وہاں سب سے پہلے یہ کہ علم کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا. اب یہ نمبر کیونکہ موقع نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے دیکھا جائے، تو دوسرا اس کا پہلو ہے، یعنی چیزوں کو ریلیٹیو بنانا، اور ریلیٹیوٹی کا سبسٹنس جو ہے وہ بہت سبجیکٹیو رکھنا، ریلیٹیوٹی کو بھی آبجیکٹیو نہ رہنے دینا، یہ پوسٹ ماڈرنزم کا خاصہ ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ڈیفینیشنز کو ہر چیز کی، ہر آبجیکٹ اور سبجیکٹ کی ڈیفینیشن، اس کو آبجیکٹ سبجیکٹ، اگر آپ لوگ فلسفہ پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، یا نفسیات والے، کہ سبجیکٹ آدمی ہے، آبجیکٹ آدمی کے موضوعات ہیں. تو یہ آبجیکٹ سبجیکٹ دونوں کو ان کی ڈیفینیشن سے نکال رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اور اس کے مقاصد اور اس کے تصورات اور اس کے آبجیکٹس کو ایک انارکی کی زد میں لانے کی ضد کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ سبجیکٹ ہی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، آبجیکٹ ہی کی کوئی تعریف نہیں ہے، تو دو ایک ایبسرڈ سچویشن بنا کر اس ایبسرڈیٹی سے پیدا ہونے والے قابل شناخت تصورات کو ایک فلسفہ یا ایک نظریہ بنا لینا، یہ پوسٹ ماڈرنزم کی تمام شاخوں میں مشترک ہے. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات ہے ایبسرڈائزیشن، ریلیٹیوٹی اور ایبسرڈائزیشن، ایم لیس ریلیٹیوٹی اور معنی کا التباس رکھنے والی ایبسرڈیٹی. یہ پوسٹ ماڈرنزم کی تمام شاخوں کا مین کانٹینٹ ہے.
تو اسی وجہ سے انہیں معنی سے دشمنی ہے۔ اب میں بات کو جیسے سکیڑ رہا ہوں تاکہ ہم اقبال کی طرف جائیں۔ پوسٹ ماڈرنزم کو اگر ایک فقرے میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے معنی سے، میننگ سے دشمنی۔ یہ معنی کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو یہ ایبسرڈیٹی اور ریلیٹیوٹی سے بننے والا ایک پورا ورلڈ ویو، یہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے نظریے کا دشمن ہے، اور نظریے کی جو ہائیسٹ کرسٹلائزڈ فارم ہے یعنی ریلیجن، اس پر بھی ظاہر ہے کہ اس کی ضرب بہت خوفناک ہوگی۔ تو اس صورتحال سے نکلنے میں مطلب کہ چیزوں کے معنی نہیں ہوتے، اس نیریٹو سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس ماضی قریب میں جو دستیاب قوتیں ہیں ان میں سب سے بڑی قوت اقبال ہے۔ یعنی ماضی قریب میں مطلب اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہماری روایت کی تشکیل میں کام آنے والی تمام شخصیتیں پوسٹ ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز کو توڑنے کی حتمی قوت رکھتی ہیں، لیکن ہماری نالائقی اور غفلت کی وجہ سے ہم نے اپنی روایت کے اسٹرکچرز کو، تھامے رہنے والے ستونوں کو اور ان اسٹرکچرز کو ریپیئر کرنے والی تاریخی اور ذہنی قوتوں کو نظر انداز کیے رکھا۔ تو ہمارے پاس اب لے دے کر ایک ہی قوت رہ گئی ہے جو ہمیں پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز کے تسلط سے کلیتاً محفوظ رکھ سکتی ہے، جزوی طور پہ نہیں، کلیت میں محفوظ رکھ سکتی ہے، اور وہ ہیں اقبال۔ تو اقبال پوسٹ ماڈرنٹی پہ اتنی بات کافی ہے۔ ہاں، تو بس اتنا یاد رکھیں کہ محمل اور ایسی اضافیت جس کے لیے ایک لمحہ خود کو برقرار رکھنا باعث شرم ہو، یہ پوسٹ ماڈرنٹی ہے۔ تو جو چیز جو ہے وہ ایسی حرکت پر مبنی ہو کہ اس میں سکون کا کوئی مختصر ترین وقفہ بھی نہ آئے، یہ حرکت جو ہے یہ عدم کی حرکت ہو سکتی ہے، وجود کی حرکت نہیں۔ تو تیسرے پہلو سے پوسٹ ماڈرنزم اپنی ساخت میں، ذہنی ساخت میں بھی اور مطلب ایک وجودی بناوٹ میں بھی نہیلزم ہے۔ تو نہیلزم کہتے ہی ہیں کہ معنی کو ایبسرڈ بنا دینا، اور ایبسرڈیٹی کو جو ہے وہ شعور کا مرکز بنانے کی کوشش کرنا، وجود کے مقصود کے طور پر اسے حاضر رکھنا پرکشش بنا کر، یا انکار کو شعور کی کل پونجی اور وجود کا تمام حال بنانا، یہ پوسٹ ماڈرنٹی ہے۔ تو اب اس صورت میں مطلب ہم آپ جانتے ہیں کہ اب دنیا کی بناوٹ ایسی ہو گئی ہے کہ مغرب میں آنے والی کوئی بھی تبدیلی، مغرب میں پیدا ہو جانے والا کوئی بھی خیال ہم پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے، ضرور ہوگا۔ اب یہ ساختی ایسی ہو گئی ہے دنیا کی۔ تو اس کا اگر ہم نے ابھی سے اس کی فکر نہ کی تو ہم اس کا آسان ترین شکار ہیں۔
ایک آدھ میں تلخ بات کہہ کے پھر وہ کرتا ہوں کہ ہم اس کا آسان ترین شکار اس لیے ہیں کہ ہمارا کوئی کلیکٹیو مائنڈ اور کلیکٹیو پیشن نہیں ہے. ہم ایک طرح کی گراوٹ بلکہ گھٹیا پن میں خود کو راحت کے ساتھ رکھنے کے عادی ہو چکے ہیں. تو اس یعنی کہ ایسی ذہنی، وجدانی اور قلبی سطح رکھنے والی تہذیب ہمیشہ ایک خالی برتن کی طرح ہوتی ہے جس میں جو چاہے وہ بھر دے. تو ہم گویا ایک خالی برتن کی طرح ہیں جو پوسٹ ماڈرنٹی کا اگر ساقی آیا تو ہم بہت خوش دلی سے اپنے پیالے کو اس کے پانی سے بھروا لیں گے. تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. تو اقبال جو ہیں مطلب یہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، لیکن اقبال حقیقت اور معنی اب پوسٹ ماڈرنزم ہی کے تقابل میں محدود کر کے ہم اقبال سے اگر فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اقبال کا یوں کہہ لیں کہ اقبال کا ایپسٹیم ہو، یعنی اقبال کے علم کا سبسٹنس کیا ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. یعنی اقبال کا تصور علم کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے، ان کا تصور وجود کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تہذیبوں میں تبدیلی تصور علم اور تصور وجود کی تبدیلی سے آتی ہے. تو یہ تصور علم اور تصور وجود ہی ہے جو کسی تہذیب کو اس کے اصول اور اس کے بنیادی اقدار پر نہ صرف یہ کہ قائم رکھتا ہے بلکہ اسے دوسری تہذیبوں سے ممتاز بھی رکھتا ہے. تو اقبال کا تصور علم ہو یا تصور وجود، دونوں کا مادہ، دونوں کا بیسک اور کامن سبسٹنس یقین ہے. تو مطلب علم یقین کے حصول کا نام ہے. جو علم شعور کو حالت تیقن میں نہیں رکھتا وہ اقبال کی ڈیفینیشن میں علم نہیں ہے. اسی طرح جو حال میرے قلب کا جو حال مجھے اللہ کے یقینی حضور میں نہیں رکھتا، جو میرے وجود کو اللہ کی نسبت سے بیداری کی حالت میں نہیں رکھتا، وہ وجود ناقص ہے. جو وہ حال ناقص ہے یعنی وہ وجود ناقص ہے. تو اقبال بہت براہ راست طریقے سے پوسٹ ماڈرن ڈسکورس کو اس لاجک پر بھی رد کرنے کی تمام قدرت رکھتے ہیں جس لاجک کو سرے دست پوسٹ ماڈرنزم نے اپنی کسی مجبوری سے قبول کیا ہوا ہے. تو یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم اقبال کو اگر استعمال کرنا چاہیں تو کامیابی سے کر سکتے ہیں. تو جیسے سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں، یونانیوں کے زمانے میں علم کی 3 قسمیں تھیں. تو ایک آنٹولوجی تھی یعنی وجود کا علم، ایک کازمولوجی تھی یعنی کائنات کا علم، ایک سائیکالوجی تھی یعنی انسان کا علم. کل علم فیثاغورس کی نظر میں انہی 3 ڈسپلنس کا مجموعہ ہے. اور ابھی بھی آپ غور کریں تو ہمارے علم کی یہی 3 بنیادیں ہیں، یہی 3 منزلیں ہیں. تو کبھی آپ اس نظر سے اقبال کو دیکھیے کہ اقبال
علم کی تشکیل اور تکمیل کے ان تینوں جواہر کو حالت کمال تک پہنچا کر اپنے اندر رکھتے ہیں. یعنی ان کی ایک پوری آنٹالوجی ہے جو ان کے تصور حق پر ہے، ان کی ایک پوری کازمالوجی ہے جو ان کے تصور تسخیر پر ہے، ان کی ایک پوری سائیکالوجی ہے جو ان کے تصور خودی پر ہے. تو اگر ہم ان تین آئیڈیا، اقبال کے بارے میں ایک بات کہنا بہت مطلب ایک بات ہے جو بظاہر تضادات کا مجموعہ ہے، لیکن اقبال سے اگر اس بات کو منسوب کر دیں تو اس بات میں پنہاں پوشیدہ تضاد رفع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کہ اقبال پریگمیٹیکلی آئیڈیلسٹ ہیں، آئیڈیلسٹیکلی پریگمیٹک ہیں. تو یہ اس پہلو سے اگر آپ اقبال کو اور بڑا ذہن یا بڑا آدمی وہی ہوتا ہے، تضادات چھوٹے ذہن کی ایجادات ہیں. جتنا بلندی پیدا ہوتی جاتی ہے اتنا تضادات حل ہوتے جاتے ہیں. تو اقبال نے یہ جو پرسپیکٹو کا تضاد ہے نا، اس کو حل کر کے دکھا دیا کہ وہ ہسٹوریکل آئیڈیلزم کے آدمی ہیں، وہ پریگمیٹک آئیڈیلزم کے آدمی ہیں، وہ آئیڈیلسٹک پریگمیٹزم کے واحد نمائندے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اسی تضاد سے اوپر اٹھتے رہنے کی جو قوت اقبال کو ذہن اور پیشن دونوں کی یکجائی کے نتیجے میں حاصل تھی، اسی میں انہوں نے خودی کو نقطۂ وحدت بنایا ہے خدا اور انسان کا. یعنی وجود کو روایتی طور پہ نقطۂ وحدت بنایا جاتا تھا، تو وجود کو نقطۂ وحدت بنانے میں جو مسائل تھے، اقبال نے ان مسائل کو حل کیا ہے خودی کو یعنی پوائنٹ آف یونیفیکیشن بنا کر. تو خیر یہ مطلب یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. مطلب ہم میں ایک دوسری خرابی یہ ہے کہ ہم بڑے لوگوں کو دیوار بنا لیتے ہیں، دروازہ نہیں بناتے. ہر بڑا آدمی خود کو مسخر کرنے کی دعوت دیتا ہے، ورنہ وہ بڑا آدمی ہے ہی نہیں. افلاطون نے خود کو مسخر کرنے کی دعوت دی تو ارسطو پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا. ارسطو نے خود کو تسخیر کرنے کی دعوت دی تو پورفائرے پیدا ہوا، وغیرہ وغیرہ. بلکہ ارسطو کی تسخیر میں یہ دنیا آج تک مشغول ہے. یعنی دنیا میں کوئی علمی پیش رفت ایسی نہیں ہو سکی آج تک جس میں ارسطو کو مسخر کرنے کی کوشش نہ ہو، یعنی جہاں ارسطو ریلیونٹ نہ رہ گیا ہو. تو خیر تو اب ہمیں اگر پوسٹ ماڈرنزم سے لڑنا ہے، اور اس پہ مطلب پوسٹ ماڈرنزم پر جو کرٹیسزم ہے اس کی تمام شاخوں کا تقریباً اتفاق ہے. وہ ہے میٹا نیریٹو کی بحالی. میٹا نیریٹو سمجھتے ہیں نا؟ میٹا نیریٹو ایک پرنسپل ڈیفینیشن کو کہتے ہیں جس سے چیزیں جو بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ ڈیفائن ہو جائیں. یعنی واحد ڈیفینیشن سے کثیر چیزیں ڈیفائن ہو جائیں، اس کو میٹا نیریٹو کہتے ہیں. اور میٹا نیریٹو کے بارے میں پوسٹ ماڈرنزم نے یہ دجل جو پھیلایا ہے کہ پرماننس میٹا نیریٹو کی لازمی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے. میٹا نیریٹو عارضی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ انسانی شعور کے بیسک پرسپیکٹو کی سرگرمی کا نتیجہ ہے کہ چیزوں کی کثرت کو وحدت سے ڈیفائن ہونا چاہیے، چاہے وہ وحدت جو ہے دریافت کرنے میں نے فی الحال غلطی کر دی ہو،
پرسیپشن پوری یہی ہے کہ کثرت کو وحدت سے ڈیفائن ہونا چاہیے. واضح ہے نا یہ بات؟ تو میٹا نیریٹو کی بحالی میں، خصوصاً جدید دنیا میں میٹا نیریٹو کی بحالی میں، جو قوت ہمارے پاس آج بھی مؤثر انداز میں موجود ہے وہ اقبال ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم نے کرائسس آف ڈیفینیشنز پیدا کر دیا، جدیدیت نے کرائسس آف آئیڈینٹی پیدا کیا تھا، بعد جدیدیت نے کرائسس آف ڈیفینیشن پیدا کر دیا جو بہت ہی گہرا ہے. تو اقبال کیونکہ خود جدیدیت کے ادوار میں تھے تو انہوں نے کرائسس آف آئیڈینٹی کا جس قوت اور شکوہ اور تاثیر کے ساتھ مقابلہ کیا وہ ہم آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. اب اس آئیڈینٹی پہ کھڑا کر دیا جو ہسٹوریکل بھی ہے اور آئیڈیل بھی ہے. تو ہسٹوریسٹی اور آئیڈیلزم کو ملا کے ہماری آئیڈینٹی بنایا. تو عین اسی قوت سے وہ اس کرائسس آف ڈیفینیشن سے بھی ہمیں نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہماری آئیڈینٹی ہماری ڈیفینیشن کو جنریٹ کرنے والی قوت ہے، اور یہ بات ہمیں اقبال نے سجھائی ہے. تو دوسرا جو فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں ایک انتہائی ہولناک منظرنامے سے خود کو نکالنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم اقبال کو ایک مربوط انداز میں صبر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور اپنے ذہن کو اخبار بینی کی، اخبار فہمی کی سطح سے بلند کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہم اقبال سے چیزوں کو ری ڈیفائن کرنا سیکھیں، یعنی ڈیفینیشنز کی بحالی کا عمل ہم اقبال سے سیکھنے کا آغاز کریں. تو یہ آپ لوگوں کو، کیونکہ اب مخاطب جو ہے وہ کیونکہ حال ماضی کی تکمیل اور مستقبل کا آغاز ہوتا ہے، تو اب جو کچھ کہنا ہے وہ آپ ہی لوگوں سے کہنا ہے، نوجوانوں سے کہنا ہے. تو یہ میری مطلب بالکل جیسے سمجھیں کہ کیونکہ عمر میں بڑا ہوں تو اس عمر میں بڑائی کا فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی کہہ رہا ہوں کہ اس پر اصرار ہے ہمیں کہ آپ لوگ اپنی ذہنی سطح سب سے پہلے بلند کریں. اس کے بغیر اقبال یا کسی بھی بامانی بات سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سطح کے ساتھ ساتھ قلب میں اٹھان کا ایک عمل بھی شروع کریں. تو یہ سب کریں گے تو پھر انشاءاللہ اقبال مؤثر ہوگا، اقبال مفید ہوں گے، اقبال کی رہنمائی کو قبول کرنے کی اہلیت پیدا ہوگی. تو مطلب جس طرح قیادت کرنے والے کے لیے کچھ پری کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، اسی طرح پیچھے چلنے والوں کے لیے بھی کچھ پری کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں. تو اب مجھے ایک راستے پہ چلنا ہے اور پاؤں کٹوائے ہوئے ہیں، تو اب کیسے چلوں گا؟ وہ راستے کی چاہے جتنی بھی ضرورت ہو، تو پہلے اپنے پاؤں کا دوران خون تیز کریں گے تو راستے پہ چلیں گے نا. تو اقبال ایسے لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے قلب کی زندگی اور ذہن کی روشنی ضروری ہے. تو قلب کو روشن اور ذہن کو زندہ اور بیدار رکھے بغیر ہم اقبال کیا، ہم قرآن سے محروم ہیں. مطلب یہ کہ یہ ایک بڑا نوحہ ہے. تو میری تجویز یہ ہے کہ سر دست اس میں باتیں بہت زیادہ ہیں. ایک تو پوسٹ ماڈرنزم ہی پہ بہت باتیں ہیں، اقبال پہ بہت باتیں ہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ ہمیں کچھ کام کرنا ہے
تو اس کام کرنے کے لیے ایک مختصر سا جو آغاز ہے وہ یہی ہے کہ اس بات کو پہلے ریئلائز کرو کہ پوسٹ ماڈرنزم ڈیفینیشنز کا بحران پیدا کر رہا ہے، اور اس بحران سے نکلنے میں اقبال ہماری پوری مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس ریئلائزیشن کے بعد اب آگے کرنے کا کام ہے، اور وہ کرنے کا کام دو طرح کا ہے کہ اپنے زمانے میں ذہن بنانے والے آئیڈیاز کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب سے وفاداری کے جذبے کو خود میں زندہ رکھو، اپنے تصور انسان کا خود کو مصداق بناؤ۔ ہمارا کیا کرائسس ہے کہ ہم اپنا جو تصور رکھتے ہیں اپنی زندگی اس تصور سے متصادم حالت میں گزارتے ہیں۔ تو اپنے تصور، اپنے آئیڈیا آف مین کو ایکچوئلائز کرو۔ اس کے لیے کوئی افلاطون اور ارسطو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ایک بیسک سچائی درکار ہے۔ تو اس سچائی اور ذہنی روشنی کے ساتھ اقبال کو کھولو گے تو امید ہے کہ وہ لفظ لفظ میں تمہیں کم از کم وہ سپر ضرور فراہم کر دیں گے جو ان زہریلی تلواروں کے حملے سے بچانے میں کافی ثابت ہوگی۔ تو اور اقبال کا ضروری تعارف ان پر اعتماد رکھنے کے لیے یہ ہے، آپ میں سے کتنوں نے مشل فوکو کو پڑھا ہے؟ اب مشل فوکو کو نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جدید دنیا میں ایک بے اثر اجنبی سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کا ذہن اس قابل ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی موضوع پر کوئی موقف اختیار کریں۔ یعنی جس نے بھی مشل فوکو یا دیریدا وغیرہ کو نہیں پڑھا، وہ جدید صورتحال پر کوئی موقف اختیار کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، یعنی کوئی بھی تائیدی، تنقیدی، جو بھی موقف ہو۔ مشل فوکو کی ایک تھیوری ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ تہذیب، اس کو وہ انڈیویجویشن آف سویلائزیشن کہتا ہے، کہ تہذیب ایک فرد کی طرح کام کرتی ہے۔ جیسے فرد کا ایک دماغ ہوتا ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک قلب ہوتا ہے، اسی طرح تہذیب یعنی فرد تہذیب کا بھی ایک قلب وغیرہ ہوتا ہے جو وہ اپنے کسی خاص آدمی میں مینیفیسٹ کر دیتی ہے۔ یعنی تہذیب اپنا فرد ہونا اپنے ہی مجموعے افراد میں سے کچھ افراد میں یا کسی فرد میں مینیفیسٹ کر دیتی ہے۔ جیسے یونانی تہذیب ہومر میں مینیفیسٹ ہو گئی، انگریزی تہذیب بیکن میں مینیفیسٹ ہو گئی، شیکسپیئر میں مینیفیسٹ ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جنوبی ہند کی مسلم تہذیب اپنے دماغ اور دل کے ساتھ اقبال میں مینیفیسٹ ہو گئی ہے۔ تو اقبال کا دماغ ہماری تہذیب کا دماغ ہے، اقبال کا پیشن ہماری تہذیب کا پیشن ہے، اقبال کی ول ہماری تہذیب کی ول ہے۔ تو اقبال ہماری 20ویں صدی اور 21ویں صدی کی تہذیب میں اپنی تہذیب سے کے ضمیر میں تخلیق پانے والی وہ شخصیت ہیں جس میں ان کی تہذیب نے اپنا فرد ہونا مینیفیسٹ کر رکھا ہے۔ تو آپ ان کو ذرا اس نظر سے دیکھیں کہ ان کا خیال ہماری تہذیب کے ذہن سے پیدا ہوا ہے، ان کا جذبہ ہماری تہذیب کے پیشن سے پیدا ہوا ہے،
اور ان کا مقصود ہماری تہذیب کے ارادے سے جنم لیے ہوئے ہے. تو ان کو اس تعارف کے ساتھ جب آپ اپنی مدد کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوگا. تو اتنا مجھے کہنا تھا. اب آگے کوئی اور بات ہو تو میں. جاوید صاحب، ایک سوال بہت اہم رہتا ہے کہ اقبال کے اوپر تنقید ہوتے ہوئے کہ کبھی اقبال کہتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، یا میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا. اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کے نہ لوں شان خدا بندی. اور اگر یونیورس ہیومن سینٹرک ہے، ہیومن سینٹرک رہے گی، جتنی مرضی مادہ ترقی لے لے، تو اقبال مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مطلب کہ وہ تھیوریز میں تو بہت کچھ ہے، وہ سادہ زبان میں کیا ہے؟ وٹ آئی ہیو ٹو بی. اقبال بہت سی چیزیں چاہتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں کہ اقبال نوجوانوں سے کیا چاہتے ہیں. اقبال بنیادی طور پہ چاہتے ہیں کہ اپنے آئیڈیا آف بینگ کو ایکچوئلائز کرو. یہ تو ان کی خواہشات کا خلاصہ ہے، جس کو وہ آئیڈیا آف بینگ خود ہی ہے کہ اپنی خودی اور اس کے حقائق کا مظہر بنو. تو لیکن کچھ چیزیں وہ بہت واضح کر کے ٹکڑوں میں بتاتے ہیں کہ میری قوم کے نوجوانوں کو ایسا ہونا چاہیے. کئی جگہوں پر ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو یا وہ نژاد نو سے خطاب جو جاوید نامہ میں ہے، وہ بہت غور سے پڑھنے کی چیز ہے. تو اقبال چاہتے ہیں کہ ایسا ایمان پیدا کرو اللہ پر اور اپنی حقیقت پر جو تاریخ پر غالب رہے. یعنی تاریخی شعور کے ساتھ ایمانی وجود بنو. یہ اقبال کی خواہشات کا آپ لوگوں سے خلاصہ ہے کہ اپنے شعور کو خدا سے آباد رکھتے ہوئے اپنے ارادے کو دنیا پر حاکم رکھو، نفس اور دنیا پر حاکم رکھو. اپنی خودی کو خدا کی حضوری میں پروان چڑھتے رہنے والا ایک مسلسل پیشن بناؤ جو تمہیں تمہارے باہر کی دنیا کے کسی بھی سچویشن میں اجنبی اور مغلوب نہ رہنے دے. یہ اقبال کے پیغام کا آپ لوگوں سے خلاصہ ہے کہ ایمانی شعور کے ساتھ، ایمانی وجود کے ساتھ تاریخی شعور پیدا کرو اور اللہ سے اپنی وجودی نسبت کو اس درجے پر جا کر بیدار رکھو کہ تاریخ کا کوئی بھی مرحلہ تمہیں اجنبی نہ بنا سکے، تمہیں مغلوب نہ کر سکے. یہ میں آخری سوال جو سب سے اہم ہے آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میری بڑی خواہش ہے جس توجہ سے سب سن رہے ہیں. جاوید صاحب، ہم مذہبی ذہن یہ مانتے ہیں کہ عقل کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، اور اسی لیے وحی کی ہمیں ضرورت ہے یا رہے گی. ماڈرنزم میں، پوسٹ ماڈرنزم میں آپ ہمیشہ ذکر بیکٹ کا کرتے ہیں کہ اس نے عقل کو ایک تماشائی کی صورت میں پیدا کیا. تو لیکن 1930 سے لے کے آج تک ہم نے ڈکلائن آف، اسے برین کہہ لیں، مائنڈ کہنا بھی نامناسب، ہم نے نہیں دیکھا. آج بھی مغرب کو اپنی فتح میں اپنی عقل پہ بہت غرور ہے. ابھی بھی جدید کتب میں اسٹیون پنک وہ ابھی بھی عقل کو، وجدان کو لاجک کی ہی کوئی نئی قسم بیان کرنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم
اور خصوصاً رومی والے، اقبال بھی کہ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، یا رومی جب کہتے ہیں عقل گوید شش جہت حدث و برون. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو اگر درپیش آ جائے کسی محفل میں ایسا مقابلہ جہاں ہمیں یہ بتایا جائے کہ عقل ہی عقل ہے، تو اس کے اوپر اقبال کا ویو کیا ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں پوسٹ ماڈرنزم کے خلاف وہاں سے بھی کبھی سٹارٹ لینا پڑے گا، تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ بس یہ ہمارا آخری سوال ہوگا کیونکہ اس کے بعد مغرب کا وقت ہوگا. اقبال کی رائے عرض کیے دیتا ہوں کہ اقبال عقل کو حقائق کو پرسیو کرنے والی قوت سمجھتے ہیں، حقائق کے انالیسس کی طاقت نہیں مانتے. یعنی اقبال کہتے ہیں، اور کئی جگہ یہ خاص طور پر ریکنسٹرکشن میں دیکھیں کئی جگہوں پر ہے یہ، کہ عقل کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ایمان بالغیب یا غیبی حقائق کو قبول کر کے اس کی بنیاد پر دکھائی دینے والی چیزوں کا تجزیہ کر سکتی ہے، ان کی پوزیشننگ کر سکتی ہے. لیکن عقل کی بناوٹ میں کوئی عنصر ایسا نہیں ہے کہ وہ غیب کے بند دروازے پر دستک دے سکے. ایک بات یہ، اور دوسرے یہ کہ عقل کے اپنے اندرونی بلا جبر مسلمات میں سے ایک مسلمہ یہ ہے کہ مجھے غیب کی ضرورت ہے، غیب تک رسائی حاصل کر سکنے والی قوت رکھے بغیر. اس کو اقبال نے جہاں کہا ہے نا کہ عقل کی پرواز میں وجدان اور وحی کا کیا کردار ہے، وہاں اس موضوع، تو اس بات پر بہت اعتماد سے آپ ہر جگہ پہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ عقل غیب کو اپنے علم کی تشکیل کرنے کی قوت کے طور پر مانتی ہے، ساتھ ہی یہ جانتی ہے کہ اس غیب کی مجھے خبر ملے گی، میرے اندر اس غیب تک رسائی حاصل کرنے کی کوئی قوت اور کوئی فیکلٹی نہیں ہے. تو اس بات کو ذرا تفصیل سے آپ لوگ بیان کریں، جدید اصطلاحات میں بیان کریں، تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ انتہائی ناسازگار ماحول میں بھی اعتماد سے، علمی اعتماد سے نہ کہی جا سکے. کیونکہ شعور کی تمام فیکلٹیز میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کی پیدا کردہ نہیں ہیں. ایک ہے اس میں انیٹ آرڈر، یعنی عقل میں جو انیٹ ایک آئیڈیاز ہیں وہ عقل کے پیدا کردہ نہیں ہیں، اور دوسری طرف عقل کے ایٹرنل گولز وہ بھی عقل کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ دونوں باتیں ہم کلینکل اعتماد کے ساتھ ہر جگہ پر کہہ سکتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اب ہم نے آخری سوال جو لوگ ابھی آئے ہیں جاوید صاحب سے یہی کیا تھا کہ جدید سائنس کو عقل پہ بہت فخر ہے اور کنٹینیو ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وجدان، خواب، وہم، گمان، وحی، ان کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہمارے بچے ایزیلی پسپا ہو جاتے ہیں ایسے سوال کے آگے. تو اس کی وہ تفصیل ذرا دوبارہ بتائیں گے. پھر ہم کتنے سوال جاوید صاحب ہم لے سکتے ہیں بعد میں، آپ خود بتا دیجئے. ہاں تو ہم 3 سوال لے لیں گے. 3 ذرا اچھا جی بتائیں ابھی بعد میں، پہلے وہ عقل کو ڈیفائن کریں. پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عقل کہہ کے ہم کیا مراد لیتے ہیں. تو انسان کے 2 امتیازات ہیں، ایک شعور اور دوسرا اختیار. تو عقل مجموعی شعور کی ایک فیکلٹی ہے جس کا کام ہے چیزوں کو جیسی کہ وہ ہیں ویسا سمجھنا. تو یہ عقل کا دائرۂ کار ہے کہ جیسے میں نے سبجیکٹ اور آبجیکٹ والی بتائی تھی نا،
کہ عقل سبجیکٹ کا وہ ٹول ہے جو آبجیکٹ کو جیسا کہ وہ ہے حقیقت میں ویسا سمجھنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ، اب یہ نمبر 1، اب نمبر 2، اس کے ساتھ ہی ساتھ عقل کو اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے وقت یہ بھی کبھی نہیں بھولتا، یہ بھی ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ چیزیں جیسی کہ ہیں ویسی پہچان میں نہیں آ سکتی۔ تو جیسے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے کانٹ نے کہ آبجیکٹ کے 2 حصے ہیں، فینومینا اور نومینا۔ آبجیکٹس جو ہیں وہ فینومینا اور نومینا میں تقسیم ہیں، یعنی تھنگ ان اٹ سیلف یا تھنگ اٹ سیلف، جیسی کہ وہ ہے، یہ نومینا ہے، اور چیز جیسی کہ دکھائی دے رہی ہے اور عقل کو سجھائی دے رہی ہے وہ فینومینا ہے۔ تو عقل نومینا کی جستجو میں رہتے ہوئے یہ یقین رکھتی ہے کہ میری رسائی محض فینومینا تک ہے۔ تو ہم اگر اپنی اصطلاح میں کہیں، یہ بات غزالی نے ہمارے یہاں کانٹ سے کئی 100 سال پہلے کہی ہے کہ عقل حقیقت کی طلب لے کر حرکت کرتی ہے اور صورت پر قانع ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمارے یہاں وہ جو اصطلاحیں ہیں وہ زیادہ بامعنی ہیں کانٹ کی اصطلاحوں سے، یعنی صورت اور حقیقت، صورت شے اور حقیقت شے۔ تو عقل حقیقت کے کانسیپٹ پر یقین رکھتی ہے، مطلب عقل ہونا کوالیفائی نہیں کر سکتی جب تک وہ دی ریئل یا دی ریئلٹی کو نہ مانتی ہو، مطلب اس کا امکان نہیں، اس کو یقیناً نہ مانتی۔ عقل کے پاس صرف ایک یقینی علم ہے، وہ ہے کہ حقیقت موجود ہے، لیکن اس یقینی علم کو دلائل اور شہادتیں عقل خود سے نہیں فراہم کر سکتی۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ نومینا کی طالب ہے اور فینومینا تک محدود ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل کا بنیادی ترین مسلمہ حقیقت وہ عقل میں یقینی حالت کے ساتھ موجود ہو، بلکہ اس کی تمام فنکشنلٹیز کی واحد بنیاد ہو، یعنی عقل کی تمام حرکت کی واحد بنیاد طلب حقیقت ہے، نومینا تک پہنچنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میں خود سے نومینا تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب اس یقین اور اس طلب کے مجموعے کی حیثیت سے عقل کی 2 فیکلٹیز یا 2 حالتیں ہو گئی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ایکٹیو ریزن، دوسرے کو کہتے ہیں پیسیو ریزن۔ پیسیو ریزن حقیقت کو مانتے ہوئے حقیقت کو خبر کے طور پر وحی سے قبول کرتا ہے، اور ایکٹیو ریزن جو ہے وہ حقیقت کی جستجو میں رہتے ہوئے صورتوں کے علم کو اپنے لیے مفید بناتا ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں نا، تو عقل اگر اپنے پیسیو رول سے غافل رہ جائے تو اس کی تمام ایکٹیویٹیز ایم لیس اور میننگ لیس ہو جائیں گی، کیونکہ عقل صورت کا کوئی تصور حقیقت کو اس سے منہا کرتے ہوئے نہیں رکھتی۔ اب آپ سمجھ آئے نا، تو اس وجہ سے عقل میں حقیقت
حق کی طلب اور حقیقت پر یقین انیٹ ہے، لیکن اس طلب کی تکمیل اور اس یقین میں زندگی پیدا کرنا وہ پیسیوٹی کے ساتھ اخذ کرتی ہے وہی سے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات کہ 1 2 3 4 یہ نمبرز ہیں. نمبرز عقل نے آبجیکٹ سے ڈیرائیو نہیں کیے ہوئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عقل نے کسی کو دیکھ کر 1 2 3 4 کے تصورات بنائے ہیں. اسی طرح روز اور شب، دن اور رات کو دیکھا بعد میں ہے، ٹائم کا آئیڈیا اس میں پہلے سے ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 4 آئیڈیاز ہیں جو عقل میں کانٹ کی اصطلاح میں انیٹ ہیں. انیٹ کا مطلب ہے کہ عقل انہی سے بنی ہوئی ہے. عقل کوئی سادہ چیز نہیں ہے جس پہ نقاشی ہو جاتی ہے چیزوں کو دیکھ دیکھ کر. واضح ہے نا؟ تو عقل اپنے آئیڈیا آف نمبرز کو چیزوں پر اپلائی کرتی ہے، چیزوں سے ڈیرائیو نہیں کرتی. اسی طرح عقل اپنے آئیڈیا آف سکسیشن یا موومنٹ یا ٹائم کو دن اور رات پر اپلائی کرتی ہے، ان سے اخذ نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح چھوٹے اور بڑے ہونے کے آئیڈیا کو چھوٹے اور بڑے پر اپلائی کرتی ہے، ان سے سیکھ لیتی نہیں ہے. واضح ہے نا؟ اور اسی طرح کائنات کے مخلوق ہونے کے آئیڈیا کو کائنات پر اپلائی کرتی ہے، ان سے لیتی نہیں ہے. تو اب یہ 3 آئیڈیاز، ٹائم، نمبر اور گریٹنس اور اسمالنس، یہ افلاطون نے بتایا ہے. یہ تو عقل اپنی ایکٹیویٹی کے ساتھ، یعنی اپنی فعلیت کے ساتھ چیزوں پر اپلائی کرتی ہے. کہیں یہ اپلیکیشن صحیح ہو جاتی ہے، کہیں غلط ہو جاتی ہے. کہ ہم نے کہا کہ ستارے 1 ٹریلین ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ 1 ٹریلین سے 5 6 کم یا زیادہ ہیں. تو اس سے فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس نے اپنے آئیڈیا کو اپلائی کیا ہے. تو اس میں غلطی کا امکان رہے گا. اس میں ایک بات اور یاد رہے کہ ایکٹیو عقل کی ہر ایکٹیویٹی میں فالسیفائبلٹی لازم ہے. یعنی فالسیفائبلٹی اگر ایکٹیو ریزن کی تمام سرگرمیوں کے نتائج میں ایک یقینی کنڈیشن کے طور پہ موجود نہ ہو تو عقل نے کام کیا ہی نہیں ہے. واضح ہے نا؟ تو ایکٹیویٹی فالسیفائبلٹی کے یقینی جز کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے عقل کے تمام حاصلات بدلتے رہتے ہیں. ایکٹیو عقل کی تمام تھیوریز بدلتی رہتی ہیں، لیکن بیسک اور پرنسپل ریزن کے مسلمات کبھی نہیں بدلے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیسو ریزن کی تحویل میں ہیں. کوئی بھی چیز، آپ کسی بھی وجود کا تصور کیجئے، بچہ پیسو ہے، جوان ایکٹیو ہے. اب بچہ اور جوان بچپن اور جوانی ایک ہی وجود کے احوال ہیں نا. تو ہر شے اپنے ایسنس آف بینگ میں، اپنی بینگنیس میں پیسو ہوتی ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو عقل کے تمام آئیڈیاز اس کی پیسیوٹی میں اسٹور ہیں، اس کی پیسیوٹی کے حصار میں ہیں. تو ایکٹیو ریزن اپنے پیسو لوکیل سے وہ آئیڈیاز لے کر چیزوں پر، یعنی ایکٹیو ریزن کے موضوعات پر اپلائی کرتا ہے. تو تخلیق کا مطلب ہے عقل کا ایک اور، یہ فلسفیوں کی بات کر رہا ہوں، مطلب یہ
یہ سب جیسے تقریباً مانی ہوئی باتیں ہیں. ایک ہے کازیشن، ایک مسلمہ عقل کا ہے کازیشن، جیسے نمبر ہے، جیسے موومنٹ ہے، ٹائم ہے، فلاں ہے، ڈیما. اسی طرح ایک آئیڈیا ہے کازیشن. عقل اپنے آبجیکٹ کو کاز یا ایفیکٹ کے طور پر دیکھتی ہے، ایک چین آف کازیشن میں دیکھتی ہے. یہ ہے تو اس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. کاز اینڈ ایفیکٹ عقل کا قانون ہے، اور عقل کی کوئی بھی ورکنگ کاز اینڈ ایفیکٹ کے پرسپیکٹو سے باہر ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ سمجھیں نا، انیٹ آئیڈیاز اسے کہتے ہیں کہ ایکٹیو ریزن کا کوئی بھی عمل ان کے بنائے ہوئے حدود سے باہر ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو کازیشن ہے یہ بھی عقل کے لیے ایک بائنڈنگ آئیڈیا ہے. انیٹ آئیڈیا کو آپ سمجھیں بائنڈنگ آئیڈیا، یعنی سبز رنگ کی اینک جو لگائیں گے تو چیزیں نظر آئیں گی، نہیں لگائیں گے تو نہیں نظر آئے گی. تو اب کازیشن کا جو آئیڈیا ہے، یہ عقل جانتی ہے کہ وہ پرائم کاز اور لاسٹ فائنل ایفیکٹ تک کبھی نہیں پہنچ سکتی. آپ سمجھیں، پرائم کاز سمجھتے ہیں نا، جہاں سے سب چیزیں پیدا ہوں، اور لاسٹ ایفیکٹ وہی پرائم کاز ہے. تو جہاں سب چیزیں ختم ہو جائیں، تمام ہو جائیں. تو اب آپ خود سوچئے کہ عقل اپنی عارضی ورکنگ میں جب اتنی حساس ہے، اپنی عارضی ورکنگ میں اسے حواس کی ضرورت ہے. حواس کے بغیر عقل اندھی چڑیا ہے. تو اپنی مستقل حالتوں کے لیے بھی وہ کسی پر ڈیپینڈ کرتی ہوگی یا نہیں کرتی. ایکٹیو عقل کی ڈیپینڈنس حواس پر ہے. پیسیو ریزن یعنی لوکیل آف آئیڈیا انٹیلیکٹ جو ہے، اس کی ڈیپینڈنس وہی پر ہے. اب یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم کسی ہاکنز یا ڈاکنز یا جو بھی ہے ان کے سامنے شرما کر اور گھبرا کے کہیں. ٹھیک، تو یہ ہو گئی نا بات. یہ ہے عقل کا وہ. اب اس میں جو اس کا برزخ ہے، یعنی عقل کی سب سے بڑی آرزو کمال نہیں ہے، یقین ہے. یعنی عقل خود جانتی ہے کہ کامل علم ممکن نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے ممکن نہیں، وحی سے بھی کامل علم ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے وحی میں غیبی حقائق متشابہات کہلاتے ہیں. متشابہات کا مطلب ہے کہ کامل اور ٹرو نالج ممکن نہیں ہے ان کی، کیونکہ وہ میرا جو اسلوب تعقل یا میری سمجھ کا جو اسلوب ہے اس میں سما ہی نہیں سکتے. مطلب آپ چیونٹی کو ہاتھی کا کوئی حال سمجھا ہی نہیں سکتے نا. چیونٹی کی عقل چاہے جتنی بھی مکمل ہو. تو اسی وجہ سے آدمی کو بعض غیبی حقائق کی سمجھ نہیں آ سکتی. تو متشابہات اس لیے ہیں کہ انہیں ماننے کی ضرورت پوری ہو جائے، جاننے کی ضرورت باقی رہے. متشابہ جو قرآن میں ہیں ان کی فائنل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ماننے کے لیے کافی ہیں، جاننے میں کمال نہیں فراہم کرتے وہ. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہہ رہے تھے وہ آگے جو کہنے جا رہے تھے؟ ہاں نہیں، وہ اسی میں ایک بات وہ ہے کہ عقل کی بنیادی آرزو کمال نہیں ہے، یقین ہے. کمال کا مطلب ہے کہ چیز جیسی کہ وہ ہے میں نے سمجھ لیا. یہ اس میز کرسی پہ ممکن نہیں ہے تو غیبی حقائق پہ. صورت کا مکمل علم ممکن نہیں ہے تو حقیقت کا مکمل علم کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. کیونکہ عقل کہتے ہیں جس کی ورکنگ کے نتیجے کو نالج کہا جائے. ٹھیک ہے نا.
تو نالج فالسیفائبل اگر نہ ہو تو وہ ویلڈ نالج ہے ہی نہیں، مطلب وہ نالج ہی نہیں ہے جس میں غلطی کا امکان، یقینی امکان نہ ہو، یا جس میں اضافے کا یقینی گنجائش نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی طلب ہے یقین، کہ یقین جاننے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر عقل کو صرف جاننے کی قوت سمجھا جائے، عقل کو صرف سمجھنے کی طاقت سمجھا جائے، تو جاننے اور سمجھنے کا کوئی نتیجہ ایسا نہیں ہے جو مجھے حالت یقین میں لے جائے۔ یعنی یقین سے مراد ہے غیر متزلزل یقین، ٹھیک ہے نا؟ اور یقین کی تعریف یہ ہے کہ وہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے، وہ مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو عقل میں کوئی ایسی فیکلٹی اپنے طور پہ موجود نہیں ہے جو اسے اس کا مطلوبہ یقین گارنٹی کر سکے، کیونکہ عقل کی عادت ہے اپنے آپ پر ہمیشہ شبہ کرنا۔ عقل کو سب سے کم یقین خود اپنے اوپر ہے، اگر یہ نہ ہو تو اس میں حرکت کا نظام جاری نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کی یہ خواہش جو یقین کی ہے، یہ خواہش اس کے باہر سے پیدا ہوگی، اس کے اندر سے نہیں۔ تو اب کیا ہے کہ اب امپیریکل آرڈر میں بھی، امپیریکل آرڈر جو ہے سمجھتے ہیں نا، یہ جو دکھائی دے سنائی دے، تو امپیریکل آرڈر میں بھی عقل کو یقین، جیسے میری عقل کو یقین اس بات سے فراہم ہوا ہے کہ ہر امپیریکل آبجیکٹ اللہ کی نشانی ہے۔ اب میرا علم میز، کرسی، آسمان، ایٹم، ان سب کے بارے میں غلط ہی ہو، لیکن اپنی اساس میں صحیح ہے۔ یعنی میں ٹالمی کو مانتا ہوں کہ زمین حرکت نہیں کرتی یا زمین گول نہیں ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا بلنڈر نہیں ہے اگر میں یہ مانتا ہوں کہ زمین اللہ کی نشانی ہے۔ تو گویا میں نے اینڈ نالج تو حاصل کر ہی لی نا، کہ اینڈ نالج کیا ہے، کہ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ تو اس میں نے غلطی نہیں کی ہے، باقی یہ کہ اس نشانی کی اسٹرکچرل تفصیلات میں غلطیاں کیں اور وہ ہوتی رہیں گی، واضح ہے نا؟ تو یہ یقین اقبال کہتے ہیں کہ مشاہدہ حضور حق کا ہو، عمل تسخیر کائنات کا ہو، ریئلائزیشن بندگی کی ہو، تو عقل کا یہ مجموعی یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات کیونکہ پہلے جو ہوا تھا وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل زیادہ ہو گیا تھا، اب آسانی سے ہو گیا نا، آسان بیان ہے نا یہ۔ تو وہ جو ہے کیونکہ میں نے وہ ہود بھائی کا وہ لیکچر سنا نہیں ہے، خود اس کی شہرت سنی ہے، اور اس کے رد میں لکھے ہوئے 2 چیزیں پڑھی ہیں، مجھے بھیجی گئی تھیں، ایک ادریس آزاد صاحب کی اور ایک اور صاحب کی، تو وہ کافی ہیں اس میں۔ اب مجھے کیونکہ صحیح سے معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے، تو اب میں کس رخ سے بات کروں، لیکن بہرحال یہ ان کا میدان نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی بات کہی ہے تنقیدی، تو اس کا شاید انہیں حق نہیں تھا۔ تو آپ اجازت دیں تو میں جاوید صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے 1-2 باتیں، کیونکہ میں اس محفل میں جا نہیں سکا تھا اسلام آباد میں ہوتے ہوئے، جاوید صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے ہوتے ہیں کہ اس دور میں عقل مندی کو چالاکی نے ریپلیس کر دیا ہے۔ ہود بوائے صاحب نے اسٹیفن ہاکنگ کی بریف ہسٹری آف ٹائم کو ایک ملا کی قبر کے عذاب سے میچ کر کے دکھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری بات جاوید صاحب نے ریسنٹلی اپنے ایک لیکچر میں کہی ہے، اور وہ بات بہت غور طلب ہے، عرفان، خصوصاً ہمارے بھائی عرفان جو ہے آرگنائز، کہ ہندو مائنڈ نے اپنے اوکلٹ نالج کو پریزرو کر کے دکھایا ہے
دو کتابیں اس پہ پھر جاوید صاحب کے لیکچر کے بعد دیکھی, کانورسیشن بٹوین ٹیگور اینڈ آئنسٹائن, اور پھر ایک کتاب ابھی آئی ہے ٹو فادرز, کہ دو علیحدہ باپ تربیت کیسے کرتے ہیں. آپ وہ بحث پڑھ لیں, ٹیگور نے آئنسٹائن کو گھٹنوں پر لے آئے تھے اس بات پہ بھی کہ سچ بھی میں ڈیفائن کروں گا, ورنہ میتھولوجیز اتنی پروڈکٹیو نہ ہوتی. سائنس مر گئی مگر ہومر کی میتھولوجی زندہ ہے, یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ وی آر دا ڈیفائنر. اور تیسری بڑی بات کہ اقبال کا جاوید نامہ فارسی میں پڑھے بغیر سائنس کے اوپر ان کا رد دینے پہ میں مطلب اتنی غلطی تو میں نیوٹن پہ نہ کروں کہ میں انہیں مکمل پڑھے بغیر, جس نیت سے آپ ہاکنگ کو پڑھتے ہیں, پڑھے بغیر آپ ایک دم اٹھیں اور ان پہ تنقید شروع کر دیں. تو ہمارے پاس ایک دو سوال کی صرف گنجائش ہے. یہ جو بات جدیدیت کی آپ نے بات کی, اس سے تو سر دست میرا خیال ہے ہمارا ہم اردو زبان بولنے والوں کو تو خوف زدہ ہونے کی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے حامی جو لوگ ہیں ان کی تحریریں جو ہیں وہ خود بخود عدم ابلاغ کی موت مر چکی ہیں. یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا نے ایسا یارہ اور ملکہ اور ایسا جاذبہ اسلوب نہیں دیا کہ اپنی چیزیں دوسروں تک پہنچا سکیں. جہاں تک یہ تیقنات اور متشابہات کا تعلق ہے تو ہم اپنے جو الوہی تیقنات ہیں ان کو ان چھوٹے چھوٹے نیریٹیوز کے سامنے کیوں بے دست و پا سمجھتے ہیں. وہ تو خود چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لٹریچرز جو ہیں ان کے سامنے اپنے جو ماراج البحرین جیسے جو ہے, آپ ایک شاعر جو ہے اگر اس کے قلب پہ خدا اپنا کلام جاری کر دے تو اس جیسا اسلوب کوئی دوسرا نہیں لا سکتا. تو کلام خدا کے سامنے کون متبادل حال تک لا سکے. تو اتنی زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف فنڈنگ بڑھی ہے, بندے بڑھے ہیں, اسپوکس مین بڑھے ہیں, فیسٹیولز بڑھے ہیں, اسپانسرز بڑھے ہیں, تو ہمارے مدارس کو گالیاں دے کے خوش ہو لیتے ہیں. اور عجیب و غریب بات ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان مر رہا ہے, دہشت گرد بھی مسلمان ہے. عجیب و غریب نیریٹو کی یہ چھاؤں کے نیچے بٹھایا ہوا ہے ہم دنیا والوں کو. بہت صحیح, عجیب و غریب ہی یہ مسئلہ. بہت صحیح, بہت اچھا کام. اصل میں بھائی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم صرف تحریر تک محدود نہیں رہ گیا, اب جس کو کہتے ہیں پوسٹ ماڈرن کنڈیشن وہ بنا دی گئی ہے. تو ہم بھی اب خطرے میں تو ہیں کہ فیمنزم ہمارے یہاں بھی پھیل رہا ہے, ریلیٹیوزم ہمارے یہاں بھی پھیل رہا ہے, ایک نان کمیٹڈ انڈیویجولزم ہمارے یہاں بھی پھیل رہا ہے, آزادی کے تصورات, پوسٹ ماڈرن تصورات اب ہمارے گاؤں دیہات میں بھی پھیل رہے ہیں. تو ایک پوسٹ ماڈرنزم ہے جو کتابوں میں ہے, ایک پوسٹ ماڈرنزم ہے جو ہوا میں ہے, وائرس کی شکل رکھتا ہے. تو وہ بہرحال افیکٹ کر رہا ہے, اور ہم لوگوں پہ وہ چیزیں زیادہ افیکٹ کرتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہوئی ہوتی. تو وہ بس ہو رہا ہے. اگلا سوال. نہیں, کیا پڑھاتے ہیں؟ ہاں, ہماری ماں نے پڑھایا تو میرا
ہم چھوٹے بچوں کو چیزوں کی محبت دے رہے ہیں آپ کو، تو ہم چھوٹے بچوں کو لا تعلقی کا عادی بنا رہے ہیں، تو وہ خیر الگ ہے. لیکن یہ کہ وہ جو آپ نے فرمایا جو اقبال سے بے خبر ہونے پر فخر کرتا ہے، ہمارے یہاں جو انگریزی میڈیم اسکول والے ہیں وہ اقبال اور رومی سے بے خبری پہ فخر کرتے ہیں، شرمندہ تھوڑی ہیں. وہ شیکسپیئر کی الف بے بھی نہیں جانتے، تو وہ مطلب ایک عجیب مسخروں کی نسل تیار ہو رہی ہے جو صرف ڈانس کرنا سیکھے گی اور کچھ بھی نہیں آتا انہیں. مطلب جس بھی پیراڈائم میں وہ پڑھ رہے ہیں اس میں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ مطلب ایل جی ایس میں لٹریچر پڑھانے والا ٹیچر شیکسپیئر کو ریسائٹ کر کے دکھا دے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان پہ رائے کیا رکھتا ہے. اور وہ کریٹیکل تھنکنگ سکھاتے ہیں ایک وبائے عام میں، تو ان کے کریٹیکل تھاٹس کہاں ہیں؟ تو یہ سب ایک میری رائے میں ایسے اداروں پہ پابندی لگنی چاہیے، اور تہذیب اپنی تہذیب پر فخر کا جذبہ رکھے بغیر آدمی اپنے آئیڈیاز کا دفاع نہیں کر سکتا. مشاہدے سے، جبکہ اس کے پیرلل ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی یقین کا پہلو نہیں ہے. جو دوسرا سیگمنٹ سوسائٹی ہے وہ کھلا چھوڑتے ہیں، جبکہ آپ نے پھر یہاں پہ مثال دی کہ دروازہ دیوار نہیں، ٹھیک، تو محدودیت کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ آپ نے اوپن چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم مشاہدہ کرو اور تجربہ کرو اور اس کے بعد جا کے یقین پیدا کرو. تو اس میں اسی طرح تھوڑا سا آپ نہیں، ہمارے یہاں یقین کی ساخت میٹافزیکل ہے. عقل جس یقین کی طالب ہے نا وہ حقیقت کے حوالے سے ہے، فارم کی نسبت سے نہیں ہے. فارم سے حقیقت کا تعلق یقین کا نہیں ہے، افادیت کا ہے. حقیقت سے جو اس کا حقیقت کے کانسیپٹ کو وہ یقینی بنانا چاہتی ہے. دنیا کے علم کو یقینی بنا لینا اس کے لیے موت ہے. یہ واضح نا. تو ہمارے یہاں یقین اپنے کنسٹرکٹ میں میٹافزیکل ہے، یعنی عقل کی رسائی سے باہر حقائق ان سے یقین کا تعلق پیدا ہو جائے، یہ عقل کی بہت بڑی آرزو ہے.